المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر حدیث ہے. ایک طریق شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا, امام حاکم امام ذابی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں, امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا, اللہ پہ چھوڑیں. بغض نہیں تھا, جو ممبروں پر لعنت کرواتے تھے بغض نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیڑی ایکویشن ہے, تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا. اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو اڈیاں روائی دینا کس کام دیا نے بھائی, تو اڈیاں پکڑیاں کس کام دیا نے. اگر بغض اہل بیت ہے, باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ, باڑ میں گیا ایران کا پیسہ, اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے تسی اللہ دے بندے ہو. قرآن نے صحابہ کے درجات بتائے ہیں, پھر حدیث میں بھی واضح ہیں. ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت حمزہ یا حضرت علی سے افضل ہیں. میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں, یہ سیم لائن کہہ رہا ہوں. یہ جو حصہ ہے مجھے پوری امید ہے کہ طلباء تو توجہ سے سنیں گے ہی, دوسرے جو تحقیق پسند لوگ ہیں وہ بھی بڑے غور سے سنیں گے, کیونکہ یہ سٹوری نہیں ہے, یہ نتائج ہیں. سنیے گا غور سے. سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنہوں نے تربیتی اور معاشرتی اور بشری تقاضوں کی بنا پر عام لوگوں جیسا اسلام کے ساتھ سلوک کیا, وہ مذہب اسلام جو ان کے لیے نیا تھا. اب سنتے جائیے پھر غور سے, ایک ایک بات کو سننا ہے غور سے تاکہ آپ کو نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے. نمبر 1, جس نے ایک بار بھی حضور کو دیکھا, مجلس کو پایا اور ایمان لا کر ایمان ہی پہ وفات پائی, وہ بعد میں آنے والے تمام مجددین اغواس اقطاب سے افضل ہے, ایک بار بھی چاہے پوری لائف. نمبر 2, جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مخالف تھے پھر کبھی بھی حضور کی محفل میں اسلام لائے, ان کے پہلے جرائم اور خطاؤں پہ تذکرہ بطور طنز کرنا یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صرف انہی لوگوں کو تبلیغ کرنے آیا ہے جو اعلیٰ درجات و اخلاقیات کے حامل ہیں اور سب کے سب نبی کے آنے سے پہلے مومن ہوں. یہ عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے غلط ہوگا اور حضور کے فرمان کے خلاف ہوگا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. اس کا مفہوم بخاری میں بھی ملے گا, لیکن یہ الفاظ آپ کو ابن حبان کے اندر ملیں گے, طبرانی میں ملیں گے 6 جلد صفحہ 143, مسند امام احمد میں ملیں گے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا, مخالفت میں یا خدمت میں. کیا اسلام میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کو معصوم ہونا چاہیے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 48 ذرا سنیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ شرک پہ مرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے. کیا یہ آیت مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کے لیے ہے, حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کے لیے نہیں ہے؟ سورۃ الزمر سے سنیے آیت نمبر 53, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ بخش دے گا سارے کے سارے گناہ. تو آپ گناہوں کی جرائم کی لسٹ بنا لیں کسی بھی بندے کی, آخر میں جمیعاً کا لفظ آتا ہے. تو کیا یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کو نکال دیا تھا بیچ میں سے؟ بلکہ بعض مفسرین کا لکھنا ہے کہ یہ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی کے سوال میں نازل ہوئی ہے. تو کیا یہ آیت اکرمہ, وحشی, ہند, ابو سفیان دوسرے صحابہ کے لیے نہیں ہے؟ جب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو کیا وجہ ہے کہ آج کا بندہ معاف؟ یہ قرآن میں جو ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہے, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے
وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے، ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال. اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے، اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. مسئلہ 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں. تو قرآن میں جو یہ 3 طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ ملے جلے اعمال اچھے بھی اور برے بھی. اور پھر اسی میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے جن کے بارے میں آیات آئی تھی. قرآن بات کر رہا ہے نا. اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے صحابہ سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو رحم دل ہونے کا یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے. اور سیدنا علی نے یہ کچھ کیا، میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پہ مور لگائی ہے. اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو. تو حضرت علی نے وہی کام کیا، تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں علی وہ جو ہے وہ تلوار لے کے دوڑ گیا ان کے اوپر. علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کرے تو اسی ہوتا تھوڑے بھی تلوار. اچھا مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ دیکھو میں کہ ہوں بھی تو یقین پہ آندا تھوڑے تو شک ہے کہ تسی نہ ہوندے خلیفہ راشد نال، لیکن میں تو خلیفہ راشد نال ہی ہوندا الحمدللہ. جو آج دفاع کر رہے ہیں اس وقت بھی انہی کی دفاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دفاع کر کے ناسبیت پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا، علی سے حب اور علی سے بغض والی حدیث تھی، مسلم 240 نمبر. اور انہوں نے ایک جعلی محاورہ بنا، جیسے وہ بریلوی ہے نا، ان سے جب ہم کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شعر سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناسبی ہیں نا، ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو وہ آگے سے محاورہ سنا دیتے ہیں، یہ بغض معاویہ ہے حب علی نہیں ہے. تو آئیے تھوڑے کو جو تو دلیل مک جائے گی تسی شعر ہی سناؤ گے تو محاورہ ہی سناؤ گے. بغض علی اور بغض اور حب علی یہی ہے حدیث میں. اور بلکہ سنن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے 3009 نمبر سنن نسائی میں، حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان. جب وہ حضرت معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابن عباس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. تو باہر نکلے ان کا لبیک اللہم لبیک، معاویہ کی ناک خاک آلود ہو. ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. تو بغض علی تھا اور حب علی تھا، بغض معاویہ حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا. یہ تو بات ہی نہیں تھی، جعلی باتیں. اور جو آگے سنن الکبری البیہقی میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا. تو یہ بس جعلی محاورے اور اس قسم کے شعر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے. تو یہ ڈکشنری کا محاورہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا، میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. اچھا اور یہ بھی ہے یہ علی معاویہ بھائی بھائی، بالکل جعلی بات ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی نہیں، نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے. وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا، ٹھیک ہے. اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، بھائی والی بات کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا بغض معاویہ ہے اور بغض علی ہے، اور یہ جعلی بات ہے. بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو حب علی اور بغض علی ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس میں اور طرف چال پڑوں گا، یہ حدیث پڑھ لیں. یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں. بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، قتل حمزہ والا چیپٹر، وحشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو. صحیح بخاری، یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلاح الدین یوسف صاحب کی یا سنابلی صاحب کی، یہ صحیح بخاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن
مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. چچا یاد آتا تھا. اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں, لیکن آپ کو کیا قلق تھا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے, اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتیاں کی, اور ہم احادیث کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں چھیڑتا ہے, یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں, اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں, اور امام مسلم لکھا ہے, میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں.